معاشر مرتضیٰ کے بارگاہ امامت میں نظارہ عقیدت پیش کریں گے اور آپ کی گزارش کروں گا معاشر سجاد سے جو ہے بارگاہ امامت میں نظارہ عقیدت پیش کریں بار محمد و آل محمد صلی اللہ کبھی تم کسی
اللهم صل علی محمد وعلی معاشر سجاد کو بارگاہ امامت کے نذرانے کی تدبیش کر رہے تھے اور میں گزارش کروں گا نوید عباس صاحب سے دعائیں اور سلام پیش کریں پر محمد وعلی محمد بلند بابا زبردان سربات امام بیمان کے منگوستے کے لیے خصوص سلمان شکر ساتھی سیدی آبی فری بابا زبردان سربات کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے جا کے خود کر جاکے خود کرے وہ بلا دیکھ لیا ہے میں مدرسانی پیش کرو مدرسانی پیش کرو تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے روز کشف کول اٹھائے چلا آقا حسین روز کشف کول اٹھائے چلا
लिया बहुत जल्दी शिव विष्णु सीनियर्स बैठे हैं जहन भाई शादी विष्णु के नाम के सामने कलाम पेश किए बच्चों ने माशाल्लाह सामने करता है बेटा मेरा शहका सामने करता है बेटा मेरा शहका क्या है अंजाम मेरा
نبی عباس صاحب خوبصورت کلامات کی سماعت میں نظر کر رہے تھے، اور میں گزارش کروں گا شور معروف نواز خان عباس سے دعائیں پر سلام پیش کریں بات میں محمد پر محمد و آل محمد صلی اللہ تیزی سے کلام پیش کرتا ہوں تو میں میرے بھائی نے مسئلہ پیش کیا، میں چند مولانا حسین کے حضور میں پیش کر دیتا ہوں، لیکن ایک بار نواز سے سوال کرتا ہوں۔ نا خدا حسین ہے، نا خدا حسین ہے، نہ کچھ جدا حسین ہے، بشر نما حسین ہے، بتاؤں کیا حسین ہے کہ کبریا نہیں غرور کبریا حسین ہے، نا خدا حسین ہے، نہیں یہ پشت مصطفیٰ یہ جھولا ہے حسین کا، کہ نہیں یہ پشت مصطفیٰ یہ جھولا ہے حسین کا، کسی کو اعتراض کا کہ کہہ رہا ہے خود خدا، جو میرا لاڈلا ہے اس کا لاڈلا حسین، خدا حسین نا خدا حسین ہے۔ بات پیش کرتے تھا، دیکھیے سماعت فرمائیے، اہل بلا اہل نظر بیٹھے ہیں کہ نا خدا حسین ہے، اے فتویٰ ساز کم نظر حسین ہی کے نام پر، اے فتویٰ ساز کم نظر حسین ہی کے نام پر، تو کھا رہا ہے پیٹ بھر نہ بچ سکے گا تیرا سر، جو غیب میں ہے منتظر وہ آج کا حسین، نا خدا حسین ہے، خدا کو مت تلاش کر، کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے، خدا کو مت تلاش کر، ادھر ادھر نگر نگر، اگر نہیں تجھے خبر تو یہ خبر ہے معتبر، خدا نہیں ہے پر خدا کا آئینہ حسین، پیش کر دیتا ہوں کہ جمال میں جلال میں ہے عرش لازوال میں، جنوب میں شمال میں حسین ہر کمال میں، یہ حد ہے خود خدا میں بھی بسا ہوا حسین، اور ولی ہے یا رسول ہے، چمن ہے یا وہ پھول ہے، فرو ہے اصول ہے، محیر العقول ہے، سمجھ میں
بطور خاص کہ یہ قول انبیاء کا ہے، یقین مجھے صدا کا ہے، پیام مصطفیٰ کا ہے کہ رزق جو خدا کا ہے، مگر خدا کا رزق سب کو بانٹتا۔ نا خدا حسین ہے، نا خدا حسین ہے۔ مقطع کے بند سے پہلے آخری بند پیش کرتا ہوں، حضور سلام فرمائیے گا کہ شہید حجاز ہے حسین، بے نیاز ہے حسین۔ عقیدت سے پڑھنا ہوں تو عقیدت سے پڑھنا فرمائیے۔ شہید حجاز ہے حسین، بے نیاز ہے حسین، ایک ایسا راز ہے حسین، میری نماز ہے حسین، ایک ایسا راز ہے حسین، میری نماز ہے حسین، قضا نہ ہو نماز سے جو ہو ادا حسین، نا خدا حسین ہے۔ آخری بار مقطع کا پیش کرتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ کہ کربلا معلیٰ کی جو راستے بند ہوئے ہیں وہ ہم سب مومنین پر کھل جائیں، اور جب سرکار سید الشہداء کے حرم پر حاضری دے تو یہ دعا آپ لوگوں کے لیے پیش کریں، آپ تمام حضرات میرے لیے پیش کریں، اور یہ بات بطور خاص یاد فرمائیے۔ میں پیش کرتا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیے گا کہ قصیدہ ماجرا کا یہ پہنچے گا جو کربلا، قصیدہ ماجرا یہ پہنچے گا جو کربلا، میرا یقین ہے کہہ رہا کریں گے شہ بہت عطا، جو بادشاہ بنا دے ایسا بادشاہ۔ جزاک اللہ۔ خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے زین العباس، اور اپنے گزارش کر مشاہد بیت جناب سہیل شاہ صاحب سے دعائیں اور بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ جناب سہیل شاہ صاحب سے گزارش ہے دعائیں سلام پیش کریں بارگاہ امامت بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اے مفتی ظاہر ہوا جہاں پر ہے شجرہ کتنا پلید تیرا، اے مفتی ظاہر ہوا جہاں پر ہے شجرہ کتنا پلید تیرا، قسم خدا کی لعنت کرے گی پیچھا مزید تیرا۔ اے مفتی ظاہر ہوا جہاں پر ہے شجرہ کتنا پلید تیرا، قسم خدا کی لعنت کرے گی پیچھا مزید تیرا۔ میرا عقیدہ مجھے مبارک، تیرا عقیدہ
قسمت وہ تیری قسمت حسین میرا یزید حسین میرا یزید تیرا دو اشعار کے لیے میں پیش کرتا ہوں جسے پسند نہیں شہ کا ماتمی ہونا جسے پسند نہیں شہ کا ماتمی ہونا فضولیات میں ہے اس کا آدمی ہونا سبحان میں ہم لوگ بیٹھے ہیں حضور میں کرنا سکالے میں چوتھے مصرے میں جو لفظ ہونا ہے میں اس پر آپ صدا چاہتا ہوں جسے پسند نہیں شہ کا ماتمی ہونا فضولیات میں ہے اس کا آدمی ہونا فرشتے روز مقصر کو کہہ کے دیں گے سزا علی کی شان گھٹاتے تھے تم وہی ہونا جسے پسند نہیں شہ کا ماتمی ہونا فضولیات میں ہے اس کا آدمی ہونا فرشتے روز مقصر کو کہہ کے دیں گے سزا علی کی شان گھٹاتے تھے تم وہی ہونا چند شان پڑھتا ہوں آپ کی دعاؤں کو وہ میرے ساتھ میں پڑھ سکتا ہوں سے پیش کرتا ہوں نبی کی آل سے جو بھی مبادت کر نہیں سکتا سائیں محبت نہیں ہے محبت تقاضا ہے نبی کی آل سے جو بھی مبادت کر نہیں سکتا تو قرآن ایسے قاری کی ہدایت کر نہیں سکتا تو قرآن ایسے قاری کی ہدایت کر نہیں سکتا حفاظت کر نہیں سکتا میں سائن میتھمیٹکس میں بہت کمزور طالب علم تھا گنتی آپ خود گن لیجیے گا میں پڑھ رہا ہوں کوئی ظالم ہو یا جابر ہو یا کوئی بھی غاصب ہو اسی صورت میں تینوں کی حمایت کر نہیں سکتا یزیدوں کی حمایت کر کے مفتی نے یہ بتلایا کوئی اپنے بزرگوں پر تو لا
آ جائیں. یہ افضل ترین عبادت ہے ذکر تلاوت ذاکر کی. میں شعر پڑھتا ہوں. خدا شیرت میں رہتا ہے کیا شبیر نے ثابت وگرنہ کوئی نیزے پر تلا کر نہیں سکتا وگرنہ کوئی نیزے پر تلاوت کر نہیں سکتا. جناب سیدہ کے درد کو محسوس جو کر لے عزاداری میں وہ ہرگز سیاست کر نہیں سکتا. عزاداری میں وہ ہرگز سیاست کر نہیں سکتا. مجھے ہر شعر کے بدلے مقام جنت میں ملتا ہے. میں ذکر شاہ کی ہرگز تجارت کر نہیں سکتا. میں ذکر شاہ میں ہرگز تجارت کر نہیں سکتا. سہیلش کے عذاب میرے تو ایک ماں کی امانت ہے. میں ہرگز اس امانت میں خیال کر نہیں سکتا. نبی کی آل سے جو بھی مبادت کر نہیں سکتا. جزاک اللہ. یہ تھی شاعر بیت جناب سہیل شاہ صاحب کے خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے. اور ہم نے بزرگ شاعر بیت جناب شاد نقوی آبادی صاحب سے گزارش کروں گا وہ آئیں اور بارگاہ امامت میں نذرانہ حقیقت پیش کریں. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. عظمت امام زمانہ بلند کر صلوات. ہر دستور میں سلام پڑھتا ہوں. اس سے پہلے جو ہے 4 مصرے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے ضرور پیش کریں. ایمان ابو طالب یوں بھلا آخر اس الزام سے حیران نہیں. شکریہ ہے بڑا شکریہ بولیے. کیوں بھلا آخر اس
الزام سے حیران نہیں، کل ایمان کا مدر صاحب ایمان نہیں، دوسرے شاہ محسن بالی اسلام اگر کافر ہے پھر تو اس دہر میں کوئی بھی مسلمان سامنے سوال ہے اور بہت ہی اہم خطاب کرنا ہے، تو بس میں صرف دو پتہ نہیں بلکہ دو مطلب پیش کیے دیتا ہوں۔ مثل میسم چاہنے والا دار و رسل پر بولے گا، مثل میسم چاہنے والا دار و رسل پر بولے گا۔ سامنے کی مصرع جو میں دے رہا ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ آپ کو اطلاع کریں، باقی آپ خود ثبوت دیجیے گا مولا کو، یہ مصرع جو ہے آپ کو سمجھنا ہے۔ مثل میسم چاہنے والا دار و رسل پر بولے گا، مثل میسم چاہنے والا دار و رسل پر بولے گا، دار و رسل پر بولے گا، طیب طاہر جس کا لہو ہے جس کا لہو ہے حیدر حیدر بولے گا۔ سامنے لوگ یہ تو اس لیے نہیں یہ بڑا دور پڑھیا بتا دیے میں ہوں علی کا چاہنے والا نعرہ حیدر بولے گا، نعرہ حیدری میں بولے گا، چاہنے والا نعرہ حیدر بولے گا، نعرہ حیدر بولے گا، میرے حق میں سہول والا لال قلعہ بولے گا،
عبداللہ واجد صاحب اور علامہ غضنفر عباس فونسی صاحب اپنی سے خطاب فرمائیں گے. فراز دار پہ میسم بیان دیتے ہیں اہل دلہ کے لیے. فراز دار پہ میسم بیان دیتے ہیں. رہے گا ذکر علی رہے گا نام علی ہم زبان دیتے ہیں. صفے بناؤ محبو کہ برسرے منبر. صفے بناؤ محبو کہ برسرے منبر. غضنفر عشق علی کی اذان دیتے ہیں. نعرہ حیدری. بندے امام زمانہ بلند کر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة البلد بھائیوں یہ فوٹو شوٹ بند کرو. سب لوگ اپنے موبائل بند کر لیں. بالکل کسی کا موبائل نہیں آن ہونا چاہیے. توجہ ہے بات شروع کی جائے. سورہ حج سے ایک مختصر سی آیت تلاوت کرنے لگا ہوں. بس پہلی فرصت میں وصول کر لینی ہے اور وصول ہو جائے تو وصولی کی رسید ممبر تک ضرور بھیجنی ہے. ارشاد ہے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ. فرمایا جو بھی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے. یہ آنے والا بڑے بڑے بات نہیں. حرمت تو سمجھتے رہو اسی کی جمع ہے حرمات. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ جو بھی اللہ کی حرمتوں کا احترام کرتا ہے تعظیم کرتا ہے توقیر کرتا ہے فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ اس بندے کے لیے خیر ہے جو رب کی اندیت میں موجود ہے. سورہ بقرہ اور سورہ مزمل میں بھی اللہ نے دو جگہ ارشاد فرمایا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. اے ایمان والو جو تم نے اللہ کی طرف خیر روانہ کی ہے جب آؤ گے وہ تمہیں اللہ کے ہاں موجود ملے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں اچھا اب یہاں کیا کہا تھا ریحان بھائی میں یعظم حرمات اللہ. بالکل ایک آیت چھوڑ کے ارشاد نبی اللہ کے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے وہ دل کا متقی ہے. اچھا اب اگر توجہ کر رہی ہے میرے سامعین نے بالکل اسی صورت میں 3 آیتیں چھوڑ کر پھر ارشاد ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ. فرمایا قربانی کے پلے ہوئے جانور تمہارے لیے
عقیدے کے لیے پڑھتا ہوں، نہ کسی کو مجھ سے متفق ہونے کی ضرورت ہے، مگر شیعوں کے گھر پیدا ہونے والوں آنکھیں کھول کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو۔ بل بدن جعلنا لکم، قربانی کے پلے ہوئے اونٹ گائے، لکم من شاعر اللہ، شاعر اللہ میں سے ہیں۔ اللہ جانوروں کو شاعر اللہ کہہ رہا ہے، اور صرف شاعر اللہ نہیں، من شاعر اللہ۔ سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے ان نصحا، پھول میں نے کہا تھا کہ بند کر دو، سمجھ گئے لوگ؟ اتنی سیڑھیاں بن رہی ہیں تھوڑی ہے۔ ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، پر میں صفا مروا پہاڑیاں شاعر اللہ میں سے ہیں۔ ہاں، دلشاد نقوی سامعین میں سے ہیں۔ کیا اکیلے ہیں؟ اور بھی تو ہے نا، یہ ان میں سے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جانور شاعر اللہ میں سے ہیں، صفا مروا شاعر اللہ میں سے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کچھ اور بھی شاعر اللہ ہیں جن میں سے یہ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، یہ غفران سے وجہ کیا ہے جلال بیٹے کہ اللہ ہمیں جانوروں کا احترام بتا رہا ہے۔ سورہ مائدہ میں صاف کہہ رہا ہے لا تحلوا شعائر اللہ، شاعر اللہ کی توہین کبھی نہ کرنا ہے۔ اللہ کے پتھروں کو شاعر اللہ میں گنا۔ درس کیا دینا چاہتی ہے توحید؟ ہم جیسے کم علموں کو، بے علموں کو خدا بتانا چاہتا ہے کہ جانور ہوں یا بے جان پتھر، اگر کسی سے نسبت ہو اللہ ہاں، تو وہ پھر شاعر اللہ ہوتے ہیں، ان کی توہین نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، یہ میں نے صرف آپ کی ذہنی آمادگی کے لیے 3 آیتیں پڑھی، پھر واپس آؤ۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی حرمتوں کا احترام کرے، تعظیم کرے، اس کے لیے خیر ہے۔ سر اٹھانا، حوالہ دے کے پڑھوں گا، اور آج بغیر حوالے کے کوئی بات ہے، میں حوالے دیا نہیں کرتا، آپ جانتے ہو، اور جس وجہ سے نہیں دیتا وہ بھی آپ کو معلوم ہے، مگر آج ہر بات کا حوالہ ہے۔ معانی الاخبار میں شیخ صدوق نے حدیث لکھی ہے، مقصروں پر حجت تمام ہو رہی ہے۔ شیخ صدوق سے منہ نہیں موڑ سکتے، وہ کہتے ہیں صادق آل محمد سے پوچھا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا ان للہ حرمات ثلاث، کتابہ وہو نورہ وحکمتہ وبیتہ الذی جعلہ قبلۃ للناس ولا يقبل اللہ من احد متوجہا الی غیرہ وعطرۃ النبی۔ فرمایا اللہ کے 3 حرمات ہیں، 3 چیزیں ہیں جو اللہ کی حرمت ہیں۔ ایک اس کی کتاب، ہاں، جو علمی جواہر سمیٹنے کا ہنر جانتے ہیں وہ میرے ساتھ قدم ملا کے چلیں گے۔ کتاب ہو، ایک اس کی کتاب، وہ ہوا حکمت ہو ونور ہو، اور وہ جو قرآن اس کی کتاب ہے نا، وہ اس کی حکمت بھی ہے، اس کا نور بھی ہے، اس کی حکمت بھی، اس کا نور بھی۔ وَبَيْتُهُ الَّذِي جَعَلَهُ قِبْلَةً
جس کو اس نے انسانوں کا قبلہ بنایا. وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ أَحَدٍ مُتَوَجِّهًا إِلَىٰ غَيْرِهِ. اور اگر کعبے سے منہ موڑ کے کروڑوں عبادتیں کی جائیں اللہ قبول نہیں کرتا. نہیں پیچھے نمازے والے ذرا ڈھیلے ڈھیلے ہو لیکن جاگنا تمہیں داد کی معافی دے رہا ہو. ہاتھ اٹھانے کی چھٹی نہیں دے سکتا. سر اٹھانا وصول ہو جائے تو ذرا سے ہاتھ اٹھا دینا. ہے پتھروں کا کوٹھا. اللہ نے کہا میرا گھر. میں نے نہ وہاں اللہ دیکھا نہ جاتے ہوئے دیکھا نہ نکلتے ہوئے دیکھا. جاتے ہوئے بھی علی کو دیکھا آتے ہوئے بھی علی کو. اللہ نے اپنا گھر کہہ دیا تو مجھے اللہ بیٹے یہاں سے کلیہ مل گیا. مدخل مخرج علی کا ہو یعنی جہاں علی آئے جلی کہتا ہے میری جگہ ہے. میں نے کہا تھا شیعوں کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ شیعہ بیٹھے ہوتوں پہ حجت تمام ہو رہی ہے. جس کوٹھے میں علی آئے اللہ کہتا ہے میرا ہے. جس عبادت میں علی آئے ادھر آؤ جب تک تمہارا دل اچھا ہے. ادھر پیچھے میں کونے والا ہو پھر کو باتیں سمجھ آ رہی ہیں. تمہارے چوتھے امام کی میں نے حدیث پڑھی ہے. وہ فرماتے ہیں ان علی کل کعبہ ہے. علی کی نشان کعبے کی ہے. کما لا یقضا فی الکعبہ مطلب یاد ہے. فرماتے اگر کوئی بندہ کعبے کے پاس چل کے نہ آئے کعبے کی شان نہیں بڑھتی. كذلك لا ينقص من نبي شيء أخره عن حق المقصرون. ایک فکرے کی ایک حرف کی کوئی خیانت ثابت کرے زبان نہ کٹواؤں میرا باپ نہیں. ہمیں چیلنج کر کے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ کی عدالت تک میدان قیامت بنا. فرمائے جس طرح کوئی کعبے سے منہ موڑ لے کعبے کی شان میں کمی نہیں آتی اسی طرح اگر مقصر علی کو گھٹا دے علی کی شان میں شاہ صاحب میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں. یہ جلے ہوئے دل کے ریحان بھائی پھپھر رہے ہیں. اندھے کو اندھیرا جو ستائے تو قیامت. جو پہلے اندھا ہے اندھے کو اندھیرا جو ستائے تو قیامت. اور بد ذوق کو گر پھول نہ بھائے. اندھے کو اندھیرا جو ستائے
جس میں دن رات آگ بھڑک رہی ہے، تندور کو گرمی جو جلائے، جب تک پچھلے مہینے کا ایک شامل میرے ساتھ نہیں چلتا میں چوتھا مصرع نہیں پڑھوں گا. اندھے کو اندھیرا جو ستائے تو قیامت، بادشاہوں کو اگر پھول نہ بھائے تو قیامت، اور تندور کو گرمی جو جلائے تو قیامت، اور شیعوں کو علی راس نہ آئے تو شیعوں کو علی راس نہ آئے. بتا خود کو شیعہ بھی کہے اور علی بھی ختم نہ ہو. میں کرا دوں کہو تو اب چھوڑ دوں. ہاں عباس کیا کہا تھا میں مولا فرماتے تین حرمتیں ہیں اللہ کی. بول تو نہیں کہنا. ایک اس کی کتاب جو اس کی حکمت اور نور ہے، ایک اس کا گھر جسے اس نے انسانوں کا قبلہ بنایا، اور جو اس کے علاوہ کہیں رخ پھیرے اللہ قبول نہیں کرتا. اور تیسرا فرماتے وہ اطرت و نبی کے کو، اور تمہارے نبی کی اطرت بھی اس کی حرمت ہے. نا اب ایسے میں جو آئے ہو جاؤ گے میری مرضی سے، اور فیصلہ کیے بنا جانے نہیں دوں گا. قرآن، کعبہ، آگ، یہ تین حرمتیں ہیں اللہ کی. اور میں نے ایک غفران چھوڑ دیے تھے، دو لفظ جان کے، وہ اب کہہ رہا ہوں. تین حرمتیں گن کے آگے شہنشاہ نے فرمایا تھا لیسا مثلہن شیء، ان تینوں کی مثل کوئی شے نہیں. سبحان اللہ. اب دیکھیں قرآن میں کاغذ وہی ہے جس سے ناول لکھتے ہو. غلط کہا میں نے بھائی؟ جس دکان سے تم نے پیپر خریدا کوئی ناول لکھنے کے لیے، اسی دکان سے پیپر آیا، اسی جیسا آیا. جس دکان سے سیاہی خریدی نظموں کی کتاب لکھنے کے لیے، اسی سیاہی سے قرآن لکھا. جیسا کپڑا تم نے پہننا تھا ویسا قرآن کو پہنایا. یعنی لباس بھی تمہارے جیسا، کاغذ بھی تمہارے والا ہے. جرأت کہو یہ کسی کتاب جیسا ہے. مجھے شکوہ ہے، میں کہا کرتا ہوں مجھ سے خال ہی شیعوں کو ہے. پورے 27 برس ہو گئے مجھے یہاں پڑھتے ہوئے. آج تک کسی اور فرقے والے نے میری شکایت نہیں کی، کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اسی بیمار معدے کو ہے جیسے علی برداشت. کہہ سکتے ہو کہ کسی کتاب چلو رام بھائی کسی عام آدمی نے کسی مجتہد کی لکھی ہوئی کتاب جیسا کہہ سکتے ہو اسے؟ اچھا کعبے میں پتھر وہی لگا ہے جو کوہ صفا سے آیا، جو ابو قبیس سے آیا، اور
انہی پتھروں سے مکے والوں کے بھی گھر بنے اللہ کا فتنہ تو فتویٰ کسی گھر جیسا ہے جب پہلی دو حرمتیں کسی جیسی نہیں آل تو جیسی کیسے ہے ناراض تو نہیں ہو گئے محمد آل محمد کی ذات پہ کوئی ناراض ہوتا ہے تو قیامت تک ہوتا رہے ان کے لیے زمانے کی ناراضگی کو بول رہے ہیں بس وہ راضی ہوں تم بھی یہی کوشش کیا کرو کہ مالک راضی رہیں اچھا اب اگر پوری توجہ آپ نے میری مٹھی میں دے دی ہے اور سننے کے لیے بیٹھے ہو تو پھر ایک چھوٹی سی حدیث پڑھنا چاہتا ہوں وہ بھی شیخ صدوق نے اپنی کتاب امالی میں لکھی ہاں اب شیخ صدوق نے اپنے اسناد کے ساتھ روایت کی ہے محمد بن یعقوب نحشری سے سندے بھی پیش کر رہا ہوں انگلی اٹھانے کا موقع دیجیے میں نہیں دوں گا سوٹے سے دین نہ رسول نے پھیلایا ہاں نہ مجھے حکم ہے پھیلانے کا بس پہنچانے کا حکم ہے پہنچا میں دیتا ہوں آگے ہر شخص کے مرضی اب وہ نشری کہہ کیا رہا ہے حدثنا الامام الہمام علی بن موسیٰ الرضا عن آبائه الکرام عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن جبرائیل عن میکائیل عن اسرافیل عن اللہ تبارک و تعالی سلسلہ سند دیکھ لیا 8 امام راوی رسول خدا راوی جبریل راوی میکائیل راوی اسرافیل راوی خود اللہ راوی اب یہ 13 راوی میں نے بتائے جو کسی جیسے نہیں جس کو جس سے پیار ہے وہ اس کی مان لے اللہ نے کیا کہا اسرافیل اللہ سے سن کر بیان کر رہا ہے کیا کہ اللہ کہتا ہے انا اللہ الذی لا الہ الا انا خلقت الخلق بقدرتی واخترت منهم من شئت نبیا واخترت من جميعهم محمدا حبیبا وخلیلا وصفیا وبعثته الى سائر خلقی وجعلته بینہم سیدہم وخیرہم وَأَحَبَّهُمْ إِلَيَّ وَاصْطَفَيْتُ عَلِيًّا وَجَعَلْتُهُ أَخَلَّهُ وَوَزِيرًا وَوَصِيًّا وَمُوَدِّيًا عَنْهُ مِنْ بَعْدِهِ إِلَى خَلْقِهِ وَخَلِيفَتَهُ عَلَى عِبَادِهِ يُبَيِّنُ لَهُمْ كِتَابِهِ وَيَسِيرُ فِيهِمْ بِحُجَّتِهِ وَجَعَلْتُهُ الْعَلَمَ الْهَادِي مِنَ الضَّلَالَةِ وَبَابِيَ الَّذِي مِنْهُ يُؤْتَى وَبَيْتِيَ الَّذِي مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا مِنْ نَارِ وَحِصْنِيَ الَّذِي مَنْ لَجَأَ إِلَيْهِ حَسَّنْتُهُ مِنْ مَكْرُوهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ حَسَّنْتُهُ مِنْ مَكْرُوهِ الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَوَجْهِهِ الَّذِي من توجه به لم أصرف وجهي عنه ألا لا أقبل من عامل إلا بالإقرار بولايته مع نبوة أحمد رسولي فهو
وجلالی اقسمت میں یا تھکے ہو یا چلے گئے میں نے پوری مخلوق کا سید بنایا اپنے حبیب کو بخیر ساری مخلوق سے اسے بہتر بنایا وہ کہتا ہے مخلوق سے بہتر بنایا تو اپنے جیسا کہہ رہا ہے اللہ وَأَحَبَّهُمْ إِلَيَّ پوری مخلوق سے یہ مجھے زیادہ محبوب ہے سس مانے والوں
نہیں آگے کہہ رہا ہے وَاسْتَفَيْتُ عَلِيًّا، اس کے بعد میں نے علی کو چنا. یہ چند جملے سن لو، پھر میں بھی اگر کہوں گے تو تمہارے ساتھ تھک جاؤں گا. پھر میں نے علی کو مصطفیٰ کیا، علی کو چنا. فَجَعَلْتُهُ أَخًا لَهُ وَوَزِيرًا وَوَصِيًّا مَوَدِّيًا عَنْهُ مِنْ بَعْدِهِ إِلَىٰ خَلْقِهِ. پھر میں نے اسے اپنے حبیب کا بھائی بنایا. قرآن کے ادھر پچھلے محلے میں کوئی شاید دبی تو نہیں ہے زمین میں. ہر غریبی ماں کے بیٹے کو پر واجب ہے ہاتھ اٹھا کر نعرہ حیدری. جیتے رہو. تھکے تو نہیں نا؟ میں نے اسے اپنے حبیب کا بھائی بنایا، اس کا وزیر بنایا، اس کا مسیح بنایا، اور محمد مصطفیٰ کے بعد اپنی پوری مخلوق کی طرف ادائیگی کے لیے اسے بھیجا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. وخلیفتہ علی عبادی، میں نے علی کو اپنے بندوں پر اپنے حبیب کا نائب بنایا. اب کرتا کیا ہے؟ یبین لہم کتابی، میری قرآن نامی کتاب کو علی بیان کرتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کے ساتھ رہتا ہے، قرآن اس کے ساتھ رہتا ہے. اور اللہ کہہ بھی رہا ہے سورہ انبیاء میں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. ہم نے بھی قرآن حق کے ساتھ نازل کیا، قرآن خود بھی حق کے ساتھ اترا. ارادے باتیں تو بھی رہتی ہیں، یہ تو آواز کے ذینے ہیں. میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا. وَجَعَلْتُهُ الْعَلَمَ الْحَادِي مِنَ الضَّلَالَةِ، میں نے علی کو گمراہی سے بچانے والا علم بنایا. علمدار سنے تھے. عباس علی پہلا ہے جو علم بھی ہے، علمدار بھی ہے. والعلم الحادی من الضلالة. اب ہاں تمہید میری دچھالک بھی ختم ہو گئی ہے. اب فضائی سفر شروع ہے. جس کے شہر پر بنا ہے وہ کھول کے بیٹھے کہتے ہیں رباؤ بھی الذی من ہو یوتا، میں نے علی کو اپنا وہ دروازہ بنایا جس سے گزر کے مجھ تک آیا جاتا ہے. اب شاہ صاحب قاضی عبدالرشید، یا تو وہ ہنر مجھے بھی سکھاؤ کہ اللہ تک پہنچنے کا دروازہ تو کر دیتے ہو بند، پھر اس تک جایا کیسے جائے. ابھی ترس میں کبریائی ہے. پہلے کیا کہا؟ بابی الذی من ہو یوتا، میرا وہ باب، وہ دروازہ جس سے گزر کے مجھ تک آیا جاتا ہے. آگے کہتے ہیں وہ بیتی الذی من دخلہ کان آمنا من ناری. علی میرا وہ بیت ہے، میرا وہ گھر ہے جو اس میں داخل ہو گیا میری جہنم سے امان میں ہو گیا. بے شک
پوچھی دی گئی آیت اللہ جو ہے من داخل ہو کانا عاملہ جو اس میں داخل ہو گیا امن میں آ گیا یہ کون ہے کہنے لگا کعبہ مولا نے حاضرین کی طرف دیکھا ایمان سے کہو عبداللہ بن زبیر کو کعبے میں امان ملی کعبے پہ منجنیقوں کے ساتھ سنگباری ہوئی کعبے کا غلاف جلا سب نے کہا اور میں آپ بتا مولا پھر میرا علم اتنا تھا آپ بتائیں فرمایا اللہ کا وہ گھر جو اس میں داخل ہو کے امان پاتا ہے وہ ہم 14 ہیں میرا باپ میرا بیت وحسنی الذی بھیا حوالے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں وحسنی الذی من لا یحا الیہ تحسنتہ من مکروہ الدنیا والآخرہ فرمایا علی میرا وہ قلعہ ہے وہ قلعہ ہے جو اس کی پناہ میں آئے اسے میں دنیا کے غموں سے بھی نجات دیتا ہوں آخرت میں اللہ اکبر چلے تو نہیں گئے آپ ذرا سار اٹھاؤ جو شیعہ بیٹھے ہو پیلے کپڑے والے بچے ہاتھ کھول دو میری طرف دیکھو مجلس میں بیٹھنے کے اور بیٹھک میں بیٹھنے کے آداب مختلف ہوتے ہیں میرا باپ میرا بیت میرا حصن قلعہ پڑھو گا پورا وَوَجْهِ الَّذِي مَنْ تَوَجَّهَ بِهِ لَمْ أَصْرِفْ وَجْهِي عَنْهُ علی میرا وہ چہرہ ہے جو اس کی طرف توجہ کرے میں اس سے رخ نہیں پھیرتا کیا حسن سراست ہے کیا حسن تربی ہے دو دفعہ باجی کا ذکر ہوا وَوَجْهِ الَّذِي مَنْ تَوَجَّهَ بِهِ لَمْ أَصْرِفْ وَجْهِي عَنْهُ علی میرا وہ چہرہ ہے جو اس کی طرف توجہ کرے میں اسے چہرہ ہٹاتا نہیں فی السماوات والارضین علی جمیع من فیہن من خلق علی ساتوں آسمانوں میں ساتوں زمینوں میں میری حجت ہے ہر اس پر جو ان میں میری مخلوق ہے فی من من خلق جو آسمانوں زمینوں میں میری مخلوق ہے ان پر علی حجت ہے میں بخدا کوئی گرا نہیں تم سے کوئی شکوا نہیں نہ تمہاری توجہ سے نہ داد سے نہ ماہوا سے نارا کبھی کوئی ڈھیلا ہو جاتے ہیں وہ خیر آپ کی پرانی عادت ہے وہ میں چھوڑ دیتا ہوں سر اٹھانا اب جملہ ہے اللہ یہ نام کی ابتدائی کتابیں پڑھنے والے طالب علم بھی جانتے ہیں یہ حرف تنبیہ ہے خبردار ہو جاؤ آگاہ رہو یہ اس کے دو ترجمے ہیں اللہ
تفصیل بھی بتا دی اللہ بالقرار بولایت ہی ما نبوت احمد رسولی فرمایا جو اس کی ولایت کا اقرار کرے میرے نبی احمد کی نبوت کے اقرار کے ساتھ پتہ نہیں کس کے ساتھ سے اتر گیا میں نے سنا اس کے نام دل میں اترا ہاں بس اپنی سوچ سے پہلے میں سمیٹ لوں گا غیر ضروری تکلیف زبان کبھی نہیں دی میں نے اپنے سامنے کو میری آنکھوں میں آنکھ رکھنا سارے آگے اللہ فرماتا ہے فَهُوَ 5 کی قسم 12 کی 14 کی ان کے خالق کی قسم ذکر کی ذاکر کی مذکور کی مجلس کی منبر کی قسم اگر ایک حرف بھی اپنی طرف سے کہوں مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہو جو شخص صدوق کی کتاب میں ان راویوں کی روایت کے ساتھ پڑھا وہ آپ تک منتقل کر رہا ہوں پھر اللہ کا اسرافیل بتا رہا ہے پھر اللہ نے کہا فَهُوَ يَدِي الْبَاسِطَةُ عَلَىٰ عِبَادِي فرمایا علی میرے بندوں کے سر پہ پھیلا ہوا میرا ہاتھ ہے جو میری مخلوق پر نظر رحمت کرتی ہے وہ آنکھ ہے هو النعمت التي انعمت بها على من احببت من عبادي علی میری وہ نعمت ہے ہر ایک کو میں نہیں دیتا اپنے بندوں میں سے جس سے مجھے محبت ہو اسے یہ نعمت اچھے کاموں میں رشک کرنا چاہیے ایک چھوٹا سا بچہ ہے طرف کے کیوں نعرہ لگایا اس کی فطرت نے جبلت نے ثبوت دیا اس محبت میں سے میرا بھی حصہ ہے جو ہاتھ اٹھا کر نعرہ نہیں لگائے گا وہ عالم ذر مولا کی ولایت کا انکاری ہوگا فرمایا اذا احببته
تو حدیث قدسی ہے بھیا، اللہ فرما رہا ہے نا سب کام، 2 جملے رہ گئے جا کے سن لو چھٹی. فرمایا وہ من ابغضت، اور جس بندے سے میں بغض رکھوں. میری پوری مخلوق میں سے مانا تھا میں ولایت دی ہر رنگ تو النار. آج تک جتنی حدیثیں بھی میں نے شاید سب پڑھی ہیں نا، اس سے مختلف لفظ ہیں اس حدیث قدسی میں. ہاں پہلے یہ سنتے رہے ہو کہ فلاں پر جہنم کی آگ حرام، آج اللہ بہادر الٹ کر رہا ہے. ہر رم تو النار وادخلتہ الجنت، تو میں جو اس کی ولایت لے کے آئے گا میرے پاس اسے جہنم پر حرام کر دوں گا.
تو سوچ رہا تھا علی لے جائے گا، تو علی ہی تو لے جا رہا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کیا میں علی نہیں؟ کچھ لطف آیا ہے یا وقت ضائع ہوا ہے؟ خوش رہو، آباد رہو، اور آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں۔ زیادہ پڑھ گیا، تھوڑا اور پڑھنا ہے۔ اب تک کی پڑھائی آپ کے لیے تھی، اب دو جملے اور عزاداروں کے لیے ہیں۔ ایک تم میں لہو رو رہا ہے، ایک پردہ داروں میں لہو لہو ہے۔ اجرکم اللہ۔ تو میں صرف دعا بھی دے سکتا ہوں کہ جو آپ اس غم میں روتی رہے، خدا اسے کسی غم میں اشتباہ نہ کرے۔ پتہ ہے آپ سب کو کہ یہ آج کی جو آخری اختتام نشست ہے، یہ اس مظلومہ کے نام سے منسوب ہوتی ہے جس کی عمر 4 سال ہے۔ دکھ 4000 ہے۔ اللہ اکبر، اللہ للہ۔ ہر سال اس مخدومہ معصومہ کی ذات سے وابستہ کوئی نہ کوئی جملہ آپ تک پہنچاتا ہوں، بس آج بھی یاد دہانی کرانی ہے۔ یہ تو پہلے کی ضرورت نہیں مجھے، جو رشتہ عزادار کا آنکھوں سے ہے اور آنسوں سے ہے، بخدا میرے علم سے باہر کی چیز ہے۔ وہ مسئلے بھی غضب فرمے حل کیے ہیں جو صدیوں سے کوئی حل نہیں کر سکا، لیکن یہ میں نہیں حل کر سکا کہ عزادار کا آنسوں سے کیا رشتہ ہے۔ فضائل میں ہمیں لڑنا بھی پڑ جاتا ہے، توجہ اپنی طرف پھیرنا پڑتی ہے۔ بس ادھر ہم نے مصائب شروع کیا، جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، عزادار سنبھل گئے، آنکھوں کے بادل برسنے کو بے قرار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ درد کی ہر کہانی سے واقف ہو، میں صرف یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں۔ یاد کرو نا وہ وقت جب کربلا کی 11ویں رات صحرائے کربلا میں ایک بے ردا کی آواز اٹھی تھی، یا حافظ والحفیظ۔ میں جانتا ہوں کہ عزادار کا دل بہت نازک ہوتا ہے، اگر زیادہ چوٹ لگے دیکھ لو، میرے جڑے ہو ہاتھ، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی دیکھ رہے ہیں۔ تمہاری قوم کا چھوٹا سا فقیر حقیر سا خادم ہوں، خون رونے والے کے صدقے معاف کر دینا۔ پتہ نہیں کیا تھا اس آواز میں، 72 لاشیں تڑپے۔ اللہ اکبر، اچانک گھوڑے کی ٹانپوں کی آواز آئی۔ پڑھنے والے مجھے پتا ہے آپ کو کسی اور رنگ سے سناتے ہیں، مگر میں سنی سنائی روایت پڑھنے کا عادی نہیں ہوں۔ جو کتاب میں خود دیکھوں وہی عزاداروں تک پہنچاتا ہوں۔ میں نے یہی پڑھا ہے۔ پڑھنے والے بتاتے ہیں نا کہ بیوی نے سمجھا کوئی لوٹنے آ رہا ہے، فضا کو آگے بھیجا،
न बतूर की बेटी भूल सकती है, न हुसैन भूलने वाली फिजा को मां कह सकता है। हाँ, रिवायत यही है कराची वालों, अली अभी दूर थे, खुशबुए विलायत पहले पहुंची। तड़प गई अली की बेटी, कहती बीबियों, यहाँ एक जुमला भी पढ़ते हैं कि बीबी ने कहा किसी के पास चादर है, ये भी मैंने कहीं नहीं पढ़ा, पता नहीं था सब बीबियां चादर लुटवाई बैठी हैं। जो मैंने पढ़ा वो ये है, तड़प के बोली अली की बेटी, बीबियों जमीन पे क्यों बैठी हो, ताज़ीम के लिए खड़ी हो जाओ, नजफ से मेरा बाबा अली आ गया। अल्लाह अकबर। मेरे बेटे वाला तेरा पुरसा कबूल करे। करीब आया अली, मैं मकसद का जुमला कह के बाद मिंबर छोड़ दूंगा। सवारी रोकी, 64 बीवियां ताज़ीम के लिए खड़ी हुई। जब अली ने घोड़ा रोका, 63 बीवियों ने बिना तशबीह अली की सवारी का तवाफ शुरू किया। कोई रकाब चूम रही है, कोई अली के कदम, कोई अली का दानो, कोई अली के हाथ, कोई कहते यानी तब आए जब मेरे बेटे न रहे, कोई कहे यानी तब आए जब मेरे सर से ताज गिर पड़ा। और रोने वालों, सैयदों व सैयदों, मुंह सीने पे मातम करने वालों, मैंने कहा था ना 64 बीवियों ने ताज़ीम की, और आगे मैंने अगला ही जुमला बोला, 63 बीवियों ने तवाफ किया। क्या भूल के कहा मैंने? रिवायत ये है, ताज़ीम के लिए 64 थे, तवाफ के लिए 63। ऐनुल्लाह की नजर पड़ी, एक बीबी दूर खड़ी है, हिचकियां बंधी हुई है, कराची वाला कुछ कहना चाहती है, कह नहीं पा रही। जब अली की नजर पड़ी, शाम वाली बीबी को देखकर कहा, ज़ैनब बेटा, मेरी सकीना मुझसे नाराज है क्या? मुझे मिली नहीं, सलाम नहीं दिया, मुझे हुसैन का पुरसा नहीं दिया, मुझसे अकबर की तादियत नहीं ली। मौला तुझे इस्लाम के सिवा किसी का में न रुलाए। तड़प के बीबी बोली, सकीना बाबा से मिली नहीं हो, सलाम नहीं किया, चली कांपते बदन के साथ। कहने को सकीना चली, देखने को जनाजा चला। मैंने बड़ी कोशिश की है बानी मजलिस, लेकिन मुझे मक्तल की किताबों में फासला नहीं मिला। तो यही रिवायत मिलती है, अभी कुछ कदम दूर था अली, फिर रुक गई। बिना तस्बीह दो नन्हे नन्हे कांपते हुए हाथ उठे, अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मोमिनीन। मैंने पढ़ लिया, तुमने सुन लिया, बिस्मिल की तरह अली जीन में तड़पे। और सकीना, ये अजनबी सलाम में तेरा लगता कुछ नहीं, तेरा मेरा रिश्ता कुछ नहीं। आखिरी बात करने लगा हूँ, हाथ जोड़ के रोकेगा, यारी तेरी शिकायत करना काफिर का काम। शिकायत नहीं कर रही, शिकवा है, और शिकवा भी बेजा नहीं, बजा है। खैबर शिकन के नीचे मुकद्दस आंसुओं भीग गई। क्या शिकवा है अपने गरीब दादा से? रोकेगा, यारी इंसाफ कर, अपनी बेटी के पहले की आवाज सुनी, नजफ छोड़ के करबला चले आए, तब कहा थे जब मैं चिल्ला रही थी, नारी जल्दी आ, मेरा बाबा जिंदा हो रहा है, नारी जल्दी आ मेरी थी। मैं गुजारिश करूंगा मशहूर मारूफ नवाब सनिया साहब से
से जो तशरीफ लाए सारे अल्लाह से करो छोटी मासूमात का हो तो सभी जनाजा उठने का जाम माने दुहाई है अरे अंधेरे घर में सन्ना को मौत आई है अंधेरे घर में सकीना को मौत आई है अंधेरे घर में सकीना को मौत आई है अंधेरे घर से परी परी बात है छोटी मासूमा का